محترم و مکرم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب علم الصیغہ میں آج ہمارا سبق اس صفحے کے نیچے کی جانب سے 3 لائن اوپر امر حاضر از فعل مضارع می گیرند سے ہے، یعنی آج کے ہمارے سبق میں امر حاضر بنانے کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں نہیں کی گردانیں تھیں، اور آج امر حاضر بنانے کا طریقہ ہے۔ امر حاضر، امر 3 قسم کا ہے: امر غائب اور امر متکلم اور امر حاضر۔ تو ان میں امر غائب اور امر متکلم کے بنانے کا کوئی مخصوص قاعدہ نہیں ہے، بلکہ لام امر فعل مضارع پر داخل کر دیں، لام امر مکسور فعل مضارع پر داخل کر دیا جائے تو امر بن جاتا ہے غائب یا متکلم۔ مضارع کے غائب یا متکلم کے صیغوں پر صرف لام امر مکسور داخل کر دیں تو وہ امر غائب و متکلم بن جائے گا۔ امر حاضر بنانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ امر حاضر میں معروف میں لام بھی نہیں آتا ہے کہ لام لگا کر فعل مضارع پر اس کو بنا لیا جائے، تو اس کے بنانے کا طریقہ الگ ہے، مخصوص ہے۔ تو امر حاضر بنانے کا طریقہ کیا ہے، یہی آج کے سبق میں بیان کیا جائے گا۔ تو یہ بات سمجھ لی جائے کہ امر غائب سے بنتا ہے، اور امر حاضر مضارع حاضر سے بنتا ہے۔ امر غائب مضارع غائب سے بنتا ہے، اور امر حاضر مضارع حاضر سے بنتا ہے، اور امر متکلم مضارع متکلم سے بنتا ہے، اور معروف سے، مجہول سے، جیسا کہ میزان الصرف میں آ چکا۔ تو امر حاضر بنانا ہے ہمیں تو حاضر کا صیغہ لینا ہوگا۔ حاضر کا صیغہ کیا ہے؟ تفعلو۔ تو اب تفعلو میں امر بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے علامت مضارع کو گرانا ہے، تفعلو۔ اب جب علامت مضارع کو گرائیں گے، پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کہ علامت مضارع کے بعد والا حرف وہ متحرک رہتا ہے یا ساکن۔ یہ تفعلو ہے تو تفعلو میں فا ساکن رہے گا علامت مضارع کا ما بعد، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امر بنانے سے پہلے فا کو گرا دیا جاتا، فا گر جاتا ہے۔ تو جب فا گر جائے گا تو فا کے بعد تو عین ہے، عین متحرک ہے، تو علامت مضارع کے بعد والا حرف متحرک رہے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ علامت مضارع کو گرانے کے بعد یہ دیکھیں کہ علامت مضارع کا ما بعد
ساکن ہے یا متحرک ہے؟ اگر متحرک رہتا ہے علامت مضارع کا ما بعد، جیسے ایک فعل ہے وعد یعد، وعد یعد، تو یعد میں فا کلمے کی جگہ واو تھا، وعد فعل، تو فا کلمے کی جگہ واو ہے، لیکن مضارع میں یعد اس فا کلمے واو کو گرا دیا گیا ہے۔ اب یعد یعدان یعدون تعد، یہی تعد حاضر کے لیے بھی آیا، تو تعد میں فا کلمہ جو واو تھا وہ گر چکا ہے۔ اب جب علامت مضارع کو گرائیں گے تو عیدو بچے گا، عیدو، تو علامت مضارع کا ما بعد متحرک رہا، تو آخر میں صرف وقف کرنا، ساکن کرنا ہے، بس کچھ نہیں کرنا اور امر بن جائے گا یہ، تو تعیدو سے امر بن جائے گا عید، تعیدو سے امر عید بن جائے گا۔ تو حاضر کے صیغے میں علامت مضارع کو گرانے کے بعد دیکھیں کہ علامت مضارع کا ما بعد متحرک رہتا ہے یا ساکن۔ اگر متحرک رہتا ہے، جیسا کہ وعدہ یعیدو میں متحرک رہ رہا ہے، تو آخر میں وقف کر دیں، بس امر بن جائے گا، امر حاضر، جیسے عید تعیدو سے۔ اور اگر علامت مضارع کو گرانے کے بعد علامت مضارع کا ما بعد متحرک نہ رہے بلکہ ساکن رہے، جیسے تفعلوا میں ہی ہے، یا تنصروا میں ہے، تضربوا میں ہے اور تسمعوا میں ہے، تو تضربوا یا تسمعوا، ان سے جب ہم علامت مضارع کو گرائیں گے تضربوا سے یا تسمعوا سے، تو علامت مضارع کا ما بعد ساکن رہے گا، تو جب ساکن رہے گا تو ساکن سے ابتدا ہو نہیں سکتی، پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے حمزہ کی ضرورت پڑے گی، حمزہ وصل کی، تو حمزہ وصل لانا ہوگا۔ علامت مضارع گرانے کے بعد جب علامت مضارع کا ما بعد ساکن ہو تو تب حمزہ وصل لانا پڑے گا ابتدا کرنے کے لیے۔ تو اب حمزہ وصل لانا، اب حمزہ وصل کی دو صورتیں ہیں امر میں، کہ حمزہ وصل مضموم بھی ہوتا ہے اور مکسور بھی ہوتا ہے، مفتوح نہیں ہوتا۔ حمزہ وصل مفتوح صرف الف لام کے ساتھ آتا ہے، جیسے الکتاب، الرجل وغیرہ، تو حمزہ وصل مفتوح ہوتا ہے اور حمزہ وصل مکسور ہوتا ہے اور مضموم، تو پھر مضموم لائیں یا مکسور لائیں، تو اس میں پھر فا کے بعد، فا کلمہ تو ساکن ہے، اس کے بعد جو عین کلمہ متحرک ہے اس کو دیکھیں، اگر عین کلمہ مفتوح ہو یا مکسور ہو تو حمزہ وصل مکسور لے کر آئیں، جیسے تضرب فعل مضارع ہے، اس سے علامت مضارع ہم نے گرایا تا کو، تو علامت مضارع کا ما بعد ضاد ساکن بچا، حمزہ وصل کی ضرورت ہوئی تو اب مضموم لائیں یا مکسور لائیں، تو پھر ضاد کے بعد را جو عین کلمہ ہے اس کو دیکھیں، تو اس پر ہے زیر، تو حمزہ وصل زیر یعنی مکسور لے کر آئیں، زیر والا یعنی مکسور، تو اور آخر میں ساکن کر دیں، اضرب، یہ امر حاضر بن گیا، اضرب۔ اسی طریقے سے تسمعوا فعل مضارع، تسمعوا فعل مضارع ہے، اس سے امر حاضر بنانے کے لیے تا کو گرایا جائے گا
اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ علامت مضارع کا ما بعد ساکن ہے تو ساکن رہے گا تسمعو، تو پھر حمزہ وصل لایا جائے گا۔ اب حمزہ وصل مضموم یا مکسور، تو پھر سین کے بعد جو عین کلمہ ہے میم اس کو دیکھیں گے تو وہ ہے مفتوح، تو حمزہ وصل مکسور لے کر آئیں گے اور آخر میں وقف کر دیں گے تو ہو جائے گا اسمع۔ تو حاصل یہ ہوا کہ علامت مضارع حذف کرنے کے بعد، گرانے کے بعد ما بعد اگر ساکن رہتا ہے تو حمزہ وصل لایا جائے گا، اگر عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہے تو حمزہ وصل مکسور لایا جائے گا، عین کلمہ مفتوح ہو یا مکسور ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ مفتوح ہونے کی صورت میں مفتوح لائیں گے اور مکسور ہونے کی صورت میں مکسور، بلکہ عین کلمہ مفتوح ہو یا مکسور ہو، دونوں صورتوں میں حمزہ وصل مکسور لانا ہوگا، جیسے تضرب سے اضرب اور تسمع سے اسمع۔ اور اگر علامت مضارع گرانے کے بعد علامت مضارع کا ما بعد ساکن رہتا ہے تو حمزہ وصل تو لانا ہوگا، اور فا کلمے کے بعد عین کلمہ مضموم ہو، مکسور یا مفتوح نہ ہو، اس کی بات تو آ چکی، مضموم ہو تو حمزہ وصل مضموم لایا جائے گا۔ جیسے تنصرو فعل مضارع ہے، اب اس میں علامت مضارع تا کو گرا دیا تو فا کلمہ نون ساکن رہا، حمزہ وصل کی ضرورت ہے، تو اب حمزہ وصل کیسا لایا جائے؟ تو عین کلمے کو دیکھا جائے، سواد جو عین کلمہ ہے تو وہ ہے مضموم، تو حمزہ وصل بھی اس کے شروع میں مضموم لائیں گے اور آخر میں وقف کر دیں گے، جیسے تنصرو سے انصر فعل امر ہوگا، انصر۔ اور یہ ساکن آخر جو ہے ساکن کرنا، آخر میں وقف کرنا اس وقت ہوگا جب کہ آخر میں حرف علت نہ ہو، اگر آخر میں حرف علت ہوئی تو وہی حرف علت گر جائے گی بس، الگ سے وقف یعنی ساکن نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا امر بنانے کا طریقہ ہوا، امر حاضر، اور نون اعرابی بھی گر جائے گا اس میں، نون جمع مؤنث اپنے حال پر رہے گا وہ آئے گا، اور امر حاضر میں بھی نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ آئیں گے۔ اب کتاب میں ترجمہ کرتے ہیں، امر حاضر از فعل مضارع می گیرند، امر حاضر فعل مضارع سے بناتے ہیں، امر حاضر فعل مضارع سے بناتے ہیں، می گیرند لیتے ہیں یعنی بناتے ہیں، امر حاضر فعل مضارع سے بناتے ہیں، فعل مضارع حاضر سے ہی، حاضر کا صیغہ حاضر سے ہی بنے گا، امر حاضر فعل مضارع سے بناتے ہیں یعنی حاضر کے صیغے سے، کس طریقے سے؟ بئیں وضع، اس طریقے سے کہ علامت مضارع کو حذف کرتے ہیں، علامت مضارع کو حذف کرتے ہیں یعنی گرا دیتے ہیں، پس اگر ما بعد علامت مضارع متحرک است، تو اگر علامت مضارع کا ما بعد متحرک ہے، متحرک رہتا ہے، در آخر وقف می کنند، تو آخر میں وقف کرتے ہیں، آخر میں ساکن کر دیتے ہیں، حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ابتدا بالسکون لازم نہیں آ رہا ہے، یعنی ساکن سے ابتدا لازم نہیں آ رہی ہے، شروع میں تو متحرک ہے، تو اس لیے حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے، تو آخر میں وقف کرتے ہیں، جیسے عید تعیدو سے، تعیدو فعل مضارع ہوا، اس سے امر عید، تا کو گرایا تو تا علامت مضارع کو گرانے کے بعد علامت مضارع کا ما بعد عین جو ہے یہ متحرک رہا، اس لیے حمزہ وصل کی ضرورت نہیں رہی، آخر میں وقف کر دیا تو عید امر ہو گیا۔ و اگر ساکن است حمزہ وصل در اول می آرند، اور اگر ساکن ہے
علامت مضارع کا ما بعد متحرک نہیں بلکہ ساکن ہے، تو حمزہ وصل در اول میارند، تو حمزہ وصل شروع میں لاتے ہیں۔ اب حمزہ وصل کیسا لایا جائے گا؟ مضموم اور مکسور، دو ہی صورتیں ہیں۔ اگر عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم لائیں گے، اور اگر عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہے تو عین کلمہ حمزہ وصل مکسور لائیں گے، اور اگر ساکن ہے تو حمزہ وصل شروع میں لاتے ہیں مضموم، حمزہ وصل مضموم اگر عین مضموم ہو، اگر عین مضموم ہو، جیسے انصر تنصرو سے، انصر تنصرو سے، تو تنصر فعل مضارع، اس سے ہم نے علامت مضارع تا کو جب گرایا تو علامت مضارع کا ما بعد نون فا کلمہ ساکن رہا، تو حمزہ وصل کی ضرورت تھی۔ اب حمزہ وصل لایا گیا مضموم، کیونکہ عین کلمہ اس میں مضموم ہے تنصر، اور مکسور اگر عین مکسور ہو یا مفتوح ہو، حمزہ وصل مکسور لایا جائے گا اگر عین کلمہ مکسور ہو یا مفتوح، جیسے اضرب تضربو سے، تو تضربو میں تا کو گرایا، ضاد فا کلمہ ساکن رہا تو حمزہ وصل کی ضرورت تھی تو مکسور لایا گیا، کیونکہ عین کلمہ جو را ہے وہ مکسور ہے۔ اسی طرح افتح تفتح سے، تو تفتح میں جب علامت مضارع کو گرایا تو فا کلمہ ساکن رہا تو حمزہ وصل کی ضرورت تھی تو حمزہ وصل مکسور لایا گیا، کیونکہ عین کلمہ جو تا ہے اس میں وہ مفتوح تھا، تو حمزہ وصل مکسور لایا جائے گا جبکہ عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہو، جیسے تضرب سے اضرب اور تفتح سے افتح۔ ودر آخر وقف می کنند، آخر میں وقف کرتے ہیں، آخر میں وقف کرتے ہیں۔ و نون اعرابی ساقط شود، اور نون اعرابی گر جاتا ہے، و نون جمع بحال خود ماند، اور نون جمع اپنے حال پر رہتا ہے۔ کون سا نون جمع؟ نون جمع مؤنث۔ و حرف علت ہم از آخر حذف شود، اور حرف علت بھی آخر سے گر جاتا ہے، جیسے ادعو تدعو سے، تو تدعو میں تا کو گرانے کے بعد فا کلمہ ساکن رہے گا، حمزہ وصل لائیں گے، مضموم لائیں گے کیونکہ عین کلمہ مضموم ہے، اور آخر میں سکون کی جگہ حرف علت کو گرا دیا جائے گا تو ادعو ہو جائے گا۔ تو ادعو تدعو سے، اور ارمی ترمی سے، اور اخشا تخشا سے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا امر حاضر بنانے کا طریقہ، اور امر غائب و متکلم بنانے کا بھی طریقہ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔